بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ وہ کفار کہتے تھے کہ مسلمانوں تمہیں کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے ہو تو کھا لیتے ہو، اللہ مار دیتا ہے یعنی چیز بغیر ذبح کے مر جاتی ہے تو اس کو نہیں کھاتے ہو۔ کیسا اعتراض بنایا لعنتیوں نے، جو ذبح کرتے ہو ہاتھوں سے کھاتے ہو اور جو اللہ مارتا ہے اسے نہیں کھاتے ہو۔ تو رب کائنات نے فرمایا پس کھاؤ تو مجھ سے کہ ذکر کیا گیا اللہ کا نام اس پہ ذبح کرتے وقت، اگر ہو تم اس کی آیات کے ساتھ ایمان رکھنے والے کھاؤ۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ کلو امر برائے مباح ہے، تفسیر جساس میں لکھا ہوا ہے جی، امر برائے اباحت ہے، مباح ہو گیا۔ اب یہ نہیں کہ واجب ہے ضرور کھاؤ، ضرورت ہو کھاؤ، دل مانے کھاؤ۔ پس کھاؤ تو مجھ سے کہ ذکر کیا گیا ہے اللہ کا نام اس پہ۔ ہاں اگر کوئی اس لیے کھاتا ہے کہ یار اللہ نے آخر حکم دیا ہے کلو، تو اسے ثواب بھی ملے گا اس کھانے کا۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، پس کھاؤ تو مجھ سے کہ ذکر کیا گیا اللہ کا نام اس پہ ذبح کرتے وقت، اگر ہو تم اس کی آیات کے ساتھ ایمان رکھنے والے۔ تو ایمان کا تقاضا یہی ہے۔ اور کیا ہے تمہیں یہ کہ نہیں کھاتے اس چیز سے کہ ذکر کیا گیا اللہ کا نام اس پہ، کہ یہ مضلین خواہشات کی تابعداری کرنے والے یہ ہم پہ اعتراض کریں گے، اس ڈر کی وجہ سے نہیں کھاتے ہو، ضرور کھاؤ جی۔ قد فصل لکم ما، تحقیق تفصیل سے بیان کر دی اللہ نے تمہارے لیے وہ چیزیں جو اس نے تم پہ حرام کی ہیں۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اس نص سے یہ مراد ہے ما حرم علیکم، مگر وہ کہ تم مجبور کیے گئے اس کی طرف ہو، جس طرح دوسرے مقام میں آتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وہ مراد ہے۔ اور بے شک بہت سارے لوگ البتہ بھٹکاتے ہیں اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر دلیل کے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے جی۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک رب تیرا وہ زیادہ جانتا ہے حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ یہ تجاوز کرنے والے کون ہیں؟ الذین یجاوزون الحلال الی الحرام، الذین یجاوزون الحلال الی الحرام، تفسیر معالم التنزیل، الذین یجاوزون الحلال الی الحرام، یہ معتدین وہ لوگ ہیں۔ اور قاضی شمس الدین علیہ رحمت لکھتے ہیں المتجاوزون حدود اللہ هو عالم بالمعتدین، المتجاوزین حدود اللہ، یہ مراد ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا، ظاہر اور باطن یہ طباق اور تضاد ہے جی۔ چھوڑ دو تم ظاہری گناہ، حلال کو حرام کرنا، حرام کو حلال کرنا، وَبَاطِنَهُ، اور باطنی گناہ دل میں کفر اور نفاق۔ سن لو ان الذین یکسبون الاسم، بے شک وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ کو، ظاہری گناہ باطنی گناہ، سیجزون بما کانوا یقترفون، ان قریب انہیں بدلہ دیا جائے گا اس چیز کا جو وہ گھڑ رہے ہیں۔ سیجزون جزا ناقص جائی ہے نا جی، سیجزون اصل میں کیا تھا؟ سیجزیون، ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور نہ کھاؤ تم
اس سے کہ جس پہ اللہ کا نام نہیں ذکر کیا گیا ذبح کرتے وقت، یہ ساتھ خود کہنا ہے۔ اب اس میں وہ آ گیا جو خود چیز مر گئی، ذبح نہیں کی، وہ بھی آ گئی، یا جس پہ غیر اللہ کا نام ذکر کیا گیا وہ بھی اس میں آ گئی۔ وَإِنَّهُ ضمیر کا مرجع ذَلِكَ الْأَكْلَ، اور یہ کھانا لفسق البتہ گناہ ہے۔ استاد جی مدد اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فسق کہتے ہیں پھول کا کلی سے باہر آنا، پھر گناہگار کو کیوں کہتے ہیں فسق؟ یہ اللہ کی حدود سے باہر آتا ہے۔ پھر استاد جی فرماتے تھے بازار میں ایک آدمی کھڑے ہو کے کھا رہا ہے، اس پہ بھی فاسق بولا جاتا ہے، ادنا سے ادنا گناہ، اور بڑے سے بڑا گناہ کہ کافر کو بھی فاسق کہا جاتا ہے۔ لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، منافقین کو بھی فاسق کہا گیا۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور بے شک شیاطین البتہ وسوسہ ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف، کفار اور منافق مراد ہے، تاکہ جھگڑا کریں وہ شیطان کے دوست حلال حرام میں تمہارے ساتھ۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی حرام حلال وغیرہ میں تو انکم لمشرکون، تم بے شک اس وقت البتہ مشرک ہوگے۔ وَإِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تم کیا ہو جاؤ گے؟ مشرک ہو۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ۔ یہاں سے ایک بات سمجھنا، اللہ کا نام نہیں ذکر کیا گیا عامدن تو وہ چیز نہیں کھائی جائے گی، اگر ناسین نہیں لیا ہے اور دل میں تھا پھر وہ چیز کھائی جائے گی۔ تفسیر جساس میں یہ لکھا ہوا، اس مقام پہ لکھ رہے لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ، تفسیر جساس میں ہے کہ اگر وہ حضرت لکھتے ہیں رحم اللہ تعالی عامدن نہیں پڑا ذبح کرتے وقت نام تو اب وہ چیز حرام ہے، اگر بھولے سے نہیں پڑا تو وہ چیز حلال ہے، اس مقام پہ لکھ لینا۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، کیا بھلا وہ شخص جو ہے مردہ، دل کا مردہ کفر ہے، پھر ہم نے اسے زندہ کیا، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اور بنایا ہم نے اس کے لیے نور ایمان، چلتا ہے اس کے ذریعے لوگوں میں، ہم نے ہدایت عطا کر دی۔ مثل اس شخص کے ہے کمم مثلہ فی الظلم، مثل اس کے ہے جس کی مثال اندھیروں میں ہے، شرک اور کفر کے اندھیروں میں، لیس بخارج منہا، وہ ان اندھیروں سے نکلنے والا نہیں ہے۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، پہلے سمجھیں ما کانوا یعملون کیا ہے؟ اعمال سیئہ، جنہیں اچھا دیکھتا ہے اور نکلتا نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پہ زینا کا مفعول ما لم یسمى فاعلہ ما کانوا یعملون ہے، اب معنی کریں گے کذالک زینا ما کانوا یعملون، اس طرح مطلب بنے گا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، کذالک زین ما کانوا یعملون للکافرین، معنی یوں کرے اسی طرح خوبصورت کیا گیا ان کے بداعمالیوں کو کافروں کے لیے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ، یہ جعلنا کا مفعول ہے، مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ مطلب ہے جس طرح میرے لاڈلے پیغمبر آپ مکۃ المکرمہ میں دیکھ رہے ہیں جو اکابر ہیں، ابو جہل ابو لہب وغیرہ، وہ مجرم ہیں، ظالم ہیں، تو فرمایا اسی طرح بنایا ہم نے ہر بستی میں اکابر کو، جرم کرنے والا اس میں، تاکہ وہ تدبیریں کرے، اس میں مکر کرے، اس میں زخرف القول کریں، لوگوں کو بھٹکائیں، اور نہیں وہ مکر کر رہے
تدبیریں کر رہے ہیں مگر اپنی جانوں کے ساتھ وبال ان پہ لوٹے گا، اور حالانکہ وہ سمجھ نہیں رکھتے کہ یہ سارا وبال ان پہ آئے گا۔ میرے عزیزو، اس میں اگر عرفان اعتراض کرے کہ استاد جی پھر ان کا کیا قصور، جو اللہ فرما رہے ہیں جعلنا فی کل قریۃ اکابر، صرف اللہ اپنی مشیت اور اذن بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی لوگ ہمارے کنٹرول سے باہر نہیں ہے، لیکن ہم نے اختیار دیا ہے سیدھے راستے پہ چلنا ہے یا الٹے راستے پہ چلنا ہے۔ جس طرح ایک آدمی کہتا ہے یہ کھانا حلال ہے یہ حرام ہے، امتحان کے طور پہ اب کو حرام کی طرف بیٹھ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے ہم نے ان کے لیے کھانا تیار کیا، مقصد انہیں ذلیل و رسوا کرنا ہے۔ اس لیے جس طرح ایک آدمی الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے، عوام اسے جو ہے ووٹ دیتی ہے، الیکشن میں کامیاب کرتی ہے، وہ اب زیادتیاں کرتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں ہم نے اسے بنایا تھا یہ زیادتیاں کرے، حالانکہ اس لیے تو نہیں بنایا تھا داؤد، مثال سمجھ رہے ہو، ہم نے اسے بنایا تھا تاکہ زیادتی کرے۔ فرما ہر بستی میں جو ہم نے رزق دیا، مال و دولت دیا، اس لیے دیا کہ وہ ظلم کریں، صرف اللہ ایسے سمجھا رہے ہیں، ورنہ اگر اللہ نے ایسے انہیں بنایا تو پھر ان کا قصور کیا ہے؟ قصور تو ہے اللہ نے دونوں راستے دکھائے ہیں۔ سمجھی بات؟ اس لیے جس طرح کلاس میں 10 لڑکے ہوں، 5 کو بٹھا دو ان پہ کوئی نگران کوئی نہیں، 5 کو بٹھا دو ان پہ نگران ہے، اب یہ کریں شرارتیں تو استاد کہے ان کو میں نے بٹھایا تھا تاکہ شرارتیں کریں، اس میں کیا مطلب ہوگا؟ استاد اس لیے بٹھایا۔ اتنی مثالیں دے کے میں سمجھا رہا ہوں۔ یہ جہلم والے ساتھی کو فرحان کی جگہ بٹھاؤ بھائی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، اسی طرح ہم نے بنایا ہر بستی میں اکابر کو، جرم کرنے والے اس میں، تاکہ تدبیریں کریں، اور نئی تدبیریں کر رہے وہ مگر اپنی جانوں کے ساتھ، اور حالانکہ وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے اللہ کی آیات سے، کہتے ہیں ہرگز ہم تصدیق نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہمیں دیا جائے مثل اس کے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ کے رسولوں کو رسالت دی گئی ہے، تمہیں آیات مل رہی ہیں، تم فقط اس پہ عمل کرو۔ ہر آدمی رسول اور نبی ہو سکتا ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے جہاں کرتا ہے جی اپنے پیغامات کو۔ میں ایک بات بتانے لگا ہوں، میری عادت نہیں کہ کوئی اہم چیز ہر کسی کو بتاؤں، لوگ قدر نہیں کرتے ہیں۔ سورۃ الانعام میں اسم اعظم ہے، جو آدمی سورہ انعام پڑھے 1 مہینہ لگاتار، جب یہاں پہنچے رسول اللہ، پہلے اللہ پہ، دوسرا اللہ عالم، یعنی پہلے لفظ سے اللہ، 5 منٹ دعا کرے کسی اپنے مقصد کے لیے، ایک مقصد کے لیے، اللہ کے فضل سے وہ کام بہت جلدی یا دیر سے ہو جاتا ہے۔ اس نے لکھ لے کہ میرا یہ کام ہو گیا ہے۔ ایک ہے اسم اعظم، اس کی میں اجازت نہیں دے رہا، میں ایک مقام بتا رہا ہوں، یہ اسم اعظم ہے، کر کے دیکھو۔ رسول اللہ، سمجھے عاطف صاحب؟ اللہ، اس پہ رک جاؤ، 5 منٹ دعا کرو، پھر اللہ عالم حیث یجعل رسالہ، اللہ پاک زیادہ جانتا ہے جہاں اپنی رسالت کو کرتا ہے، یعنی رسالت دیتا ہے۔ ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے جرائم کیے، تکبر کیا، آیات کو قبول نہیں کیا، کیا پہنچے گی؟ سعار فاعل ہے، ذلت اللہ کے ہاں، اور عذاب بہت سخت بسبب اس کے کہ وہ مکر کر رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں۔ بشارت، یہ جو پڑھ رہے ہو اصطلاحات، بس وہ شخص کہ اللہ ارادہ کرے اس کی رہنمائی کا، کھول دیتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے۔ زجر، ڈانٹ، جو ارادہ کرے کہ جس کے بارے میں اللہ ارادہ کرے، من دونوں جگہ مفعول ہے، کہ اللہ اسے گمراہ کرے، گمراہ کرنے کا ارادہ، ان مصدری ہے، یذل بمعنی اذلال، کر دیتا ہے اس کے سینے کو ضیقاً حرجاً، بہت تنگ، گویا وہ چڑھ رہا ہے آسمان میں، گویا وہ چڑھ رہا ہے آسمان میں، اسے دین پہ چلنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام،
اس کے لیے چلنا آسان ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے ذلت کو ان لوگوں پہ جو ایمان نہیں رکھتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ تیرے رب کا راستہ ہے، مستقیماً حال مؤکدہ ہے صراط ربک کا، درا حال کہ تیرے رب کا راستہ سیدھا ہے۔ تحقیق تفصیل سے بیان کر دی ہم نے آیات جو توحید اور شرع اسلام بیان کرتی ہیں اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرتی ہے۔ پھر بشارت آ گئی، لہم دار السلام، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے رب کے ہاں، وہو ولیہم، اور وہ اللہ ان کا ناصر ہے، محب ہے، متولی ہے، بما کانوا یعملون، بسبب اس کے کہ انہوں نے عمل کیا۔ تخویف اخروی ہے، جس دن جمع کرے گا اللہ تعالیٰ ان سب کو، انس جن کو، پھر مخاطب کر کے کہے گا اے جنوں کی جماعت، تحقیق تم نے بہت سارے لوگوں کو پیچھے لگا لیا تھا انسانوں میں سے۔ اس کا مفہوم یہ ہے تم نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا تھا، اپنا تابع بنایا تھا۔ کہیں گے ان شیطانوں کے دوست انسانوں میں سے، اے رب ہمارے نفع اٹھایا بعد ہمارے نے بعض کے ساتھ، جناس الاشتقاق، جی، اور پہنچائے ہم اپنے اس وقت مقرر کو جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا، قیامت کا دن۔ اجلنا اجلت، جناس الاشتقاق ہے۔ رب کائنات جواب میں فرمائیں گے النار مسواکم خالدین فیہا، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، درا حال کہ اس میں ہمیشہ رہو گے تم، الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو چاہا اللہ نے۔ اب یہاں سے ایک بات سمجھنا بہت ضروری بات ہے، الا یہ مستثنا ہے، مستثنا ہے، الا ما شاء اللہ، جی، اور ما بمعنی من کے ہیں، جو جہنم میں جائے گا ہمیشہ رہے گا، لیکن مستثنا ہے کون؟ اہل طاعت لوگ، اہل ایمان لوگ، مگر وہ جو اللہ چاہے گا، ما بمعنی من کے، وہ ذوی العقول ہوں گے نا، انہیں اللہ آگ سے نکالے گا، یہ مقصد ہے۔ اور جو کافر مشرک ہوں گے وہ ہمیشہ رہیں گے، الا من شاء اللہ، اے من شاء اللہ، جنہیں اللہ چاہے گا، ایمان کی دولت تھی، جہنم میں چلے گئے، اب نکالا جائے گا۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول تم میں سے؟ اللہ کا بہت بڑا تم پہ احسان ہے، اور اس احسان کا شکریہ ادا کیا کرو۔ صبح اللہ کی رحمت اور فضل توفیق کے ساتھ قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے آتے ہو، اللہ راضی ہے، اللہ ہمیشہ یہ رضا ہمیں عطا فرمائے۔ قرآن سمجھا کرو، یہ زندگی کے وہ دن ہیں کہ شاید پھر یہ نہ ملے کہ صبح اٹھ کے اللہ کے قرآن کی زیارت کرتے ہو، وقت آنے والا ہے کہو گے کہ وہ وقت اچھا تھا۔ میں ملوالی پڑھتا تھا تو پھر میں ادھر آ گیا استاد کی حیثیت سے، خطیب کی حیثیت سے، تو میں جب واپس گیا تو وہاں ایک طالب علم ایک کمرے میں بیٹھا تھا، 15-20 روپے اس کے پاس تھے، تو گن رہا تھا جس طرح کو بہت بڑا تاجر ہے۔ تو میں اس کو دیکھ کے اس کو میں نے کہا کہ یہ وقت ہم پہ گزرا ہے، بڑا سکون والا وقت ہے، اب پیسے پہلے سے زیادہ ہیں لیکن وہ زمانہ طالب علمی والا سکون یاد آتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز و پتروں، بہت اللہ کا احسان ہے جو صبح اٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھتے۔ کل کو علماء میں بات ہو رہی تھی تو میں نے ترجیح بیان کی کہ میرے طالب علم جو صبح اٹھ کے سردی گرمی میں قرآن پڑھتے ہیں، یہ اس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ آپ کو استقامت دے، اونچی آواز میں۔ باقی بات ذاتیات، یہ کوئی ایسی بات ہوتی وہ اپنی جگہ ہے، یہ جو خوبی ہے بفضل اللہ، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ یہاں ایک طالب علم بیٹھا ہے، صرف آیا ہی وہ اسی وجہ سے ہے، اس مدرسے میں کافی عرصے سے پڑھ رہا ہے کہ صبح ترجمہ ہوتا ہے۔ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا نہیں آتے تمہارے پاس رسولوں میں
رسول تم میں سے. یہاں مولانا ایک بہت بڑا اعتراض ہے، سمجھنا، کہ جنوں میں سے تو رسول ہے کوئی نہیں، اور قرآن کہہ رہے ہیں رسول. ایک جواب یہ ہے کہ آئے ہیں جنات میں سے بھی، یعنی یہ جو رسول ہیں اسی طرح جنات میں سے بھی رسول آئے. یہ جواب، لیکن یہ جواب مضبوط جواب نہیں. دوسرا یہ ہے کہ قرآن میں آتا ہے مولی غلام یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، میٹھا پانی دریا کا اور کھاری دونوں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، جبکہ موتی اور مونگے عبدالسبحان اویس صرف کھاری سے نکلتے ہیں. تو ذکر دونوں کا ہے تحسین کے لیے، شدت اتصال کے لیے. تو رسول آئے صرف انسانوں میں سے ہیں، لیکن وہ آئے جنوں کے لیے بھی ہیں. اس لیے الم یاتکم رسل منکم یہ مراد ہے. جی اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا نہیں آئے تم میں سے رسول تم میں سے جو یقصون علیکم پڑھتے تم پہ میری آیات کو اور ڈراتے تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے. وہ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں اپنی جانوں پہ کہ ایسے ہوا ہے جی، اور دھوکے میں ڈال دیا انہیں دنیا کی زندگی نے. وہ گواہی دیں گے اور گواہی دیں گے وہ اپنی جانوں پہ کہ بے شک تھے وہ کفر کرنے والے. اور سن لو، یہ رسولوں کا بھیجنا، یہ کتابوں کا اتارنا، یہ نہیں ہے تیرا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو ان کے ظلم اور شرک کی وجہ سے، حالانکہ آل ان کے غافلوں. پہلے رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو اتارا تاکہ کل کسی کا کوئی اعتراض نہ رہے. اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں اس سے جو عمل کیا. شر ہے تو شر ہے، خیر ہے تو خیر ہے. وما ربک بغافل عما یعملون، تیرا رب بے خبر ہونے والا نہیں ہے اس سے جو وہ عمل کر رہے ہیں خیر اور شر. وربک الغنی، تیرا رب غنی ہے، ذو الرحمہ رحمت والا ہے، اگر چاہے تمہیں لے جائے، یہ غنا کی تفسیر ہے، اور جان نشین بنا دے تمہارے بعد جسے چاہے، جیسا کہ تمہیں پیدا کیا دوسری قوم کی اولاد سے، تمہیں مار کے تم سے اگلی نسل چلا سکتا ہے. بے شک جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے کہ حساب جزا ہوگی، لآتین البتہ آنے والا ہے. وما انتم بمعجزین، نہیں ہو تم عاجز کرنے والے. تخویف اخروی اصطلاحات، کہہ دو اے میری قوم عمل کرو اپنی اپنی جگہ پہ، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں. اعملوا عامل، یہ جناس الاشتقاق ہے. پس ان قریب تم جان لو گے اس شخص کو جس لیے کر ہے، کر کا انجام یعنی جنت ہے. بے شک شان یہ ہے ظالم کامیاب نہیں ہوں گے. میرے عزیزوں، کامیابی اس میں ہے. آدمی پھر رہا ہو اس دنیا میں مولانا علی، اور جنت اس کی منتظر ہو، یہ زندگی ہے. جہنم منتظر ہو، ان جہنم کانت مرصادا، یہ کوئی زندگی نہیں. میرے درد دل کے ساتھ میں یہ بات کرتا ہوں، یہ ذہن میں رکھنا، گناہوں والی زندگی زندگی نہیں ہوتی. جب اللہ کی لعنتیں اور ناراضگیاں ہوتی ہیں وہ کوئی زندگی نہیں ہوتی. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اصل چودھری اور بادشاہ وہ ہے جس کی حیاتاً طیبہ، توحید و سنت والی زندگی بنا دیا. ان مشرکوں نے اللہ کے لیے اس سے جو پیدا کیا، اللہ نے کھیتی اور چوپاؤں سے حصہ، سورۃ الانعام ہے. پھر کہتے ہیں ھذا للہ بزعمہم، ممتاز کہہ کیا تیری مہربانی، سادہ بھی کہ پس کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے ان کے گمان کے مطابق جو ان کا گمان ہے، اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے. یہ کھیتی، یہ جانور اللہ کے لیے ہیں، یہ ہمارے معبودوں پیروں کے لیے ہے. اچھا اب اہمیت دیکھنا، انہوں نے اللہ کے لیے اس سے جو پیدا کیا کھیتی اور چوپائے سے حصہ. پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ان کے گمان کے مطابق. کہاں لکھا ہوا؟ وڈیروں نے کہا تھا. اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے. اب آگے دیکھنا،
فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، پس جو ان کے شرکاء کے لیے بس نہیں پہنچتا اللہ کی طرف، نہیں پہنچ سکتا۔ جو ہمارے پیروں کے نام کا خیال کرنا اللہ کی طرف نہ جائے، کیونکہ پیروں کا ڈر زیادہ ہے نا، اور جو اللہ کے لیے ہے بس وہ پہنچ سکتا ہے شرکاء کی طرف۔ تو اہمیت کس کی زیادہ ہے؟ غیر اللہ کے نام کے نظر و نیاز، منت منوتی 11ویں 12ویں کی زیادہ ہے جی۔ یہ مقابلہ ہے، دیکھیں نا، فلا یصل الی اللہ فہو یصل الی شرکائہم، اور طباق اور تضاد بھی ہے، لا یصل یصل الی شرکائہم، اور یہ جناس الاشتقاق بھی ہے، یصل یصل، ساء ما یحکمون، برا ہے جو کچھ وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح جس طرح انہوں نے کھیتی چوپاؤں کو حرام کیا ہے نا، خوبصورت کیا بہت سارے مشرکین کے لیے ان کی اولاد کا قتل کرنا، ان کے شرکاء نے قتل کر دو، اولاد کو زندہ درگور کر دو، مار دو، تاکہ وہ معبودان جی انہیں ہلاک کر دے، اور تاکہ مشتبہ کر دے ان پہ ان کے دین کو۔ لیکن یہ کوئی نہ کہے کہ اللہ عاجز ہو گیا، اللہ کیا کرے، نہیں نہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ما فعلوا ما ذکر، جو کچھ کام ذکر کیے وہ نہ کرتے۔ اللہ نے اختیار دیا، چھوڑو جو مرضی کرو، پھر چھوڑ دے ان کو میرے لاڈلے پیغمبر، اور جو کچھ وہ گھڑ رہے ہیں اس کو بھی چھوڑ دے، آپ اللہ جزا دے گا، سزا دے گا۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ، کہتے ہیں یہ چوپائے ہیں اور کھیتی ہے حرام، یہ حلال کو حرام کرتے ہیں۔ نہیں کھا سکتا ان کھیتی اور چوپاؤں کو مگر جس کو ہم چاہیں، ہمارے مجاور، ان کے گمان کے مطابق۔ اور کچھ چوپائے حرام کی گئی ہیں، ان کی پیٹھیں، ان پہ سوار نہیں ہونا، کوئی چیز ان پہ نہیں لادنی اپنی طرف سے، اور کچھ چوپائے ذکر نہیں کرتے وہ اللہ کا نام ان پہ۔ زمانہ طالب علمی میں ایک آدمی کو میں نے منع کیا کہ یہ جو قبر اور مزار پہ لال اور پتھر پڑے ہوتے ہیں نا، ان میں شفا نہیں ہے، چہرے پہ پھیرتے ہو، یہ کہاں ہے؟ تو اس نے مجھے اپنی طرف سے بہت بڑی دلیل دی۔ میرے والد صاحب کی وجہ سے وہ مجھے استاذ کہتا تھا، حاجی تھا، کہتا ہے استاد جی بات سنو، اگر یہ پتھر چہرے پہ پھیرنا، ٹانگ پہ پھیرنا، الوانی اگر آرام نہیں آتا تو پھر رکھے کیوں گئے؟ یہ دلیل۔ ایک آدمی نے کوئی حرام چیز پکڑی ہوئی تھی تو کسی نے کہا کہ اس کو چھوڑ دے، کہتا ہے میں کھاؤں گا، اس نے کہا حرام ہے، اس نے کہا اگر حرام ہوتی اللہ پیدا ہی نہ کرتا، یہ دلیل۔ اگر حرام ہوتی تو اللہ، جس طرح کے کیا پڑھو گے، استغفر اللہ، کہ استغفر اللہ ہے اللہ کے مفعول پر نہیں یار، استغفر اللہ ہے کیوں، جو الحمدللہ ہے۔ اور کچھ چوپائے اللہ کا نام نہیں ذکر کرتے، وہ ان پہ حرام کرتے ہیں، ذبح بھی نہیں کرتے، بخیرہ صاحبہ وغیرہ، افتراء علیہ، درانے اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہوئی۔ سیجزیہم بما کانوا، ان قریب بدلہ دے گا اللہ ان کو، بما کانوا یفترون، بسبب اس کی کہ انہوں نے اپنی طرف سے مسائل کر۔ دیکھو یہ چوپایا حرام ہے، یہ حلال ہے، اس کا دودھ نہیں پینا، اس پہ سوار نہیں ہونا ہے، دیکھنا یہ ہمارے پیروں کا نام پہ ہے، اللہ کے نام پہ، یعنی اوروں کو نہیں دینا مجاوروں کے بغیر، اور جو اللہ کے نام کا کوئی نہیں مجاور کھا لے کوئی حرج نہیں۔ جس طرح کو مولوی صاحب تھے، انہیں کسی غریب آدمی نے کہا استاد جی آج دل کرتا ہے ہمارے گھر میں کھانا کھاؤ، تو بڑے انداز سے پوچھتے ہیں کیا پکایا ہے؟ اس نے کہا استاد جی بہت بہترین دال پکائی ہے۔ نے کہا کہ یار میری کچھ طبیعت سیٹ نہیں، تو انشاءاللہ پھر کسی اور۔ دوسرا آدمی استاد جی دعوت ہے، کیا ہے؟ دیسی مرغ ہے، حلوہ ہے، چاول ہے، کہاں ہے؟ او استاد جی ذرا دور ہے، چلو یار اس بہانے سے سیر بھی ہو جائے گی، ضرور آئیں گے۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ، اور کہتے ہیں جو کچھ ان چوپاؤں کے پیٹوں میں ہے،
خالص ہے ہمارے مذکروں کے لیے، مرد کھائیں گے، اور حرام ہے ہماری بیویوں پہ۔ یہ مشرک کہتے تھے، مشرکین مکہ۔ آج اگر مشرکین مکہ کا عقیدہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، بہت سارے لوگوں کا جو ٹیسٹ ہے شرک کرونا والا، وہ کیا ہوگا، نکل آئے گا کہ ان کا ٹیسٹ صحیح نہیں ہے۔ اگر ہو وہ چیز جو پیدا کی گئی ان مادوں سے مردہ، تو پھر وہ سارے شریک ہیں۔ کس نے مسئلہ کہا ہے یہ مذکر کھا سکتے ہیں، مؤنث نہیں کھا سکتی؟ اگر مردہ چیز پیٹ سے نکل آئی پھر ہم سارے کھائیں گے۔ کس نے مسئلہ اپنی طرف سے من گھڑت باتیں۔ سیجزیہم وصفہم، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا ان کی غلط بیانیوں کا۔ میرے استاد جی کا مان ہے سیجزیہم وصفہم، ان قریب بدلہ دے گا انہیں اللہ تعالیٰ ان کی غلط بیانیوں کا۔ انہ حکیم علیم، بے شک وہ خوب حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم، اس میں دونوں مضمونوں کا اعادہ ہو رہا ہے، خیال کرنا، تاکہ گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بے وقوفی کی وجہ سے، بغیر دلیل کے، ایک، اور حرام کیا وہ جو اللہ نے ان کو رزق دیا درا حال اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہوئے۔ یہ حال بھی بن سکتا ہے، پھر مفترین کے معنی میں ہوگا، یا مفعول لہو ہے، واسطے جھوٹ باندھنے کے اللہ پہ۔ ایسی باتیں یاد رکھا کرو۔ قد ضلوا، تحقیق وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے، وما کانوا مہتدین، اور نہیں ہے وہ راہ راست پہ چلنے والے، بلکہ گمراہ ہی گمراہ ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ۔ اللہ جو کچھ آج پڑھا ہے، پڑھایا ہے، بے ادبی، غلطی، کوتاہی، اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ اس کا ثواب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پہنچا دے۔ اس کا ثواب آپ کی بنات، بنون، اہل بیت کو پہنچا دے۔ تمام صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تابعات، تبع تابعین کو پہنچا دے۔ اس کا ثواب تمام ائمہ، فقہاء، علماء حق کو پہنچا دے۔ اس کا ثواب خصوصاً مولانا عادل جنہوں نے جام شہادت ابھی نوش کیا، اللہ ان کی روح کو پہنچا دے۔ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ انہوں نے ایک زبردست تحریک شروع کی تیرے رضا کے لیے، اللہ جنت کے بالا خانوں میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ان کے اہل و عیال، ان کی روحانی جسمانی اولاد کی حفاظت فرما۔ اللہ اس کا ثواب پوری امت مسلمہ کے تمام افراد کو پہنچا دے۔ اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم، اللہم اعذہم من عذاب القبر، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم۔ اللہ آج کی ریلی کو کامیاب و کامران فرما، ہر شریر کی شر، ہر حاسد کی حسد سے محفوظ فرما۔ بسم اللہ الحالق الاکبر حزا مما اخاف دائما لا قدرت للمحلوق مرحال، کاف آیا عین صاد خا میم عین سین کاف، وعنت الوجوہ للحی القیوم، وقد خاب من حمل ظلما، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم وفقنا لخدمت الدین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا